نظریے کو سپورٹ کریں جس نظریے سے پاکستان بچ سکے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم یہ سنتے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی الیکشن آیا تو ہمیں یہی سمجھایا گیا کہ جی آپ تو لوکل بات کریں، آپ گلی محلے کی بات کریں، آپ کا ملک سے کیا تعلق۔ اس سوچ نے آج جو پاکستان کی قوم کو یہاں لا کھڑا کیا ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ روٹی کھانے پہ مجبور نہیں کھا سکتا۔ غریب آدمی اپنی ایک وقت کی روٹی کمانا اس کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ یہ اسی سوچ نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دی ہے جو ہمیں ان لوگوں نے دی کہ آپ جناب لوکل سوچیں آپ کو کیا اوپر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری آج ملک حنیف صاحب کو سپورٹ کرنا اور مسلم نون کو دوستوں کی معاونت اور رہنمائی سے جوائن کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس جماعت کو سپورٹ کریں جو یہاں پہ امریکہ کی جارحیت کو قدم کرے، اس کو روکے۔ اس جماعت کو سپورٹ کرو جس کو غریبوں کی زندگی کا احساس ہو، اس جماعت کو آگے لے کے آئیں جس سے اپنی عوام کی فکر ہو، نہ کہ امریکہ کی۔ تو میرے دوستوں، میں یہ 5 سال دیکھتا رہا ہوں، آپ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ اس ملک میں نہ بجلی ملی، نہ گیس ملی، نہ غریب کو روٹی ملی، نہ تحفظ ملا، نہ کسی کی عزت و آبرو محفوظ ہوئی۔ اور یہ ساری اس گورنمنٹ کی جس کو ہم زرداری کا نام دیتے ہیں، یہ معاملات، یہ سارا کرتا دھرتا یہ اس پارٹی کا سارا عمل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں یہ مت سوچیں کہ یہ ووٹ ملک حنیف صاحب کو دے رہے ہیں، آج یہ سوچنا ہے کہ ہم اس سوچ کو ووٹ دے رہے ہیں جس نے اس ملک کو بچانا ہے۔ تو آج پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب کی قیادت کی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہی اس ملک کو ان بحرانوں سے نکال سکتی ہے، اور میاں نواز شریف کی سوچ کے اندر اس عوام کی سوچ ہے اور اس ملک کی سوچ ہے۔ تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں اس چیز کو بھول کے کہ ہمارے ذاتی معاملات کیا ہیں، ہماری ذاتی ناراضگیاں کیا ہیں، ہمارے ساتھ ملک صاحب کا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی زیادتی ہوئی بھی ہے، تو اس وقت ہم نے ان کو سامنے نہیں رکھنا۔ اس وقت ہم نے ان کی سوچ کو لے کے چلنا ہے، اور جب میں اور آپ اور پورے ملک کی عوام اس سوچ کو لے کے چلیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگلے 5 سال میں آج جو ملک کے حالات ہیں یہ نہیں ہوں گے۔ اور تبدیلی جو ہے وہ ہمیشہ عوام لاتی ہے، یہ سیاستدان تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے۔ جب ہم نے اس بندے کی فوٹو کو دیکھ کے، جس بندے نے 5 سال اس قوم کو ذلیل کیا، تو آج اس کی فوٹو لگا کے ایک بندہ ووٹ لینے آ جائے تو ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے 5 سال ہمیں راتوں کو جگایا، یہ وہی بندہ ہے جس نے بچوں کے نوالے چھینے، یہ وہی بندہ ہے جس نے امریکہ کے کہنے پہ یہاں پہ دہشت گردی کو نافذ کیا۔ تو پھر بھی یہ ہمارا ووٹ اسلام آباد اس کے پاس پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹی وی بیٹھ کے وہ ہنسے گا ہم پہ کہ یہ کمال قوم ہے جس کے ساتھ میں نے یہ کچھ کیا اور آج ان کو یاد بھی نہیں کہ میں نے کیا کیا۔ تو میری یہ دوستوں سے التماس ہے کہ ہر بندہ اپنے اندر ملک بچانے کی فکر لے کر اور اس نظریے سے کہ اس وقت مسلم لیگ اور مسلم لیگ کے جو نمائندے ہیں ان کو سپورٹ کرنا ملک پہ احسان ہے، تو آپ سب اسی نیت کے ساتھ سپورٹ کریں۔ اور چونکہ ضمنی الیکشن ہے، اس وقت صرف ملک محمد حنیف صاحب ہمارے پاس ہیں، تو ہمیں دلی طور پہ جہاں جہاں ہمارے لنکس ہیں، دوستی ہے، تعلق ہے، اس سوچ کو آگے بڑھائیں کہ ملک کو بچانا ہے۔ تو آخر میں ملک صاحب سے گزارش کروں گا کہ ملکی لیول سے جب نیچے آتے ہیں، آخر انسان ہے ہمیں یہاں بھی سوچنا پڑتا ہے، تو کچھ دوستوں کو شکوے آپ کی قیادت سے آپ کے ساتھ کچھ تھے، ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کو بیان فرمائیں تو وہ ہم مطمئن ہو جائیں، لیکن شکوے تھے کہ ملک صاحب نے دوستوں کو اتنا ٹائم نہیں دیا، کیونکہ میں ان دوستوں کی نمائندگی کر رہا ہوں کہ سب دوست یہاں پہ نہیں آ سکتے۔ تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ یہ آپ کا اثاثہ ہے، ان لوگوں سے آپ کی ساری بلڈنگ بنتی ہے، اور ان کی سنبھال کرنا، ان کی فکر کرنا، ان سے پیار کرنا یہ آپ پہ لازم ہے۔ اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ جو لیڈرشپ اس عوام سے محبت کرتی ہے اس لیڈرشپ کو پارٹیوں کی ضرورت نہیں رہتی، پارٹیاں اس لیڈر کے پیچھے پھرتی ہیں۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ ملک حنیف صاحب اگلے سفر میں اللہ کرے، اللہ کی ذات ان کو طاقت دے، تو ان عوام کے ساتھ اپنا رابطہ اتنا قریب رکھیں کہ اگلے وقت میں یہ عوام وہاں بیٹھی ہو جا کے، نہ کہ ملک صاحب کو یہاں پہ آنا پڑے۔ لاسٹ میں
मलिक साहब के मसरूफियत के दिन है, आज भी चूंकि जुमा था तो हमारे बहुत सारे दोस्त इसमें शामिल नहीं हो सके, तो मैं लास्ट पे मलिक साहब के यहाँ तशरीफ आने का शुक्रिया अदा करूंगा और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर हमें इज्जत बख्शी। और मलिक साहब से फिर जो इतनी बड़ी बिल्डिंगों की बुनियादों में लगे होते हैं, और अगर इन पत्थरों को भूल जाएंगे तो ये बिल्डिंगें सलामत नहीं रहेंगी। थैंक यू।